ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے قدموں کے نشان دکھائے جائیں گے اور مزید اس اونٹنی جسے کسوہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور اس کے کرشمات بتائیں گے۔ تو مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، کسوہ قبیلہ بنی کشیر کی چراگاہوں میں پیدا ہوئی۔ اس کی رنگت سرخی مائل تھی۔ جب کسوہ 4 سال کی ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسے بنی کشیر سے 800 درہم کے عوض خرید لیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب رسول اکرم نے صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دی تو اکثر صحابہ اکرام ہجرت کر گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہجرت سے یہ کہہ کر روکے رکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی ساتھی کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت کی تیاریاں شروع کر دیں اور بنی کشیر سے 2 تیز رفتار اور طاقتور اونٹنیاں خرید لیں۔ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک کسوہ تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہجرت کے وقت اللہ کے رسول اور صدیق اکبر نے غار میں پناہ لی۔ 3 دن کے بعد جب روانگی کا وقت آیا تو صدیق اکبر نے رسول اکرم کی سواری کے لیے اونٹنی پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان 2 اونٹنیوں میں سے کوئی ایک پسند فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ صدیق اکبر نے جو اونٹنی رسول اکرم کو فروخت کی اس کا نام کسوہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، پھر اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق سے اونٹنی خریدنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اس مبارک اور تاریخی سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان و مال سے ہجرت فرمائیں۔ کسوہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا وہ عظیم سفر کیا جسے اسلامی تاریخ میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں قیام فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، جہاں پہنچنے پر مدینہ منورہ کے لوگوں نے رسول اکرم کا استقبال کیا۔ اس مبارک سفر میں بھی رسول اکرم کسوہ پر سوار تھے۔ انصار اگرچہ دولت مند نہ تھے لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اکرم اس کے ہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول انصار کے جس مقام یا محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے، مگر رسول اکرم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ مطلب یہ کہ کسوہ اونٹنی توفیق الہی سے چل رہی ہے، اس کی راہ چھوڑ دو، اسے جہاں حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی۔ نیز اونٹنی کے بیٹھنے کے مقام پر ہی مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی اور وہیں رسول اللہ قیام فرمائیں گے۔ یہ سن کر سب کسوہ کی راہ سے ہٹ گئے اور حیرت و استعجاب سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے رہے۔ کسوہ چلتی رہی یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن رسول اکرم نیچے نہیں اترے۔ کسوہ دوبارہ اٹھی، تھوڑی دور گئی، مڑ کر دیکھنے کے بعد دوبارہ اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لے آئے۔ یہ پیارے آقا کے ننہال والے یعنی بنی نجار کا محلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ننہال میں قیام فرما کر رسول اکرم کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم سے عرض کیا، مگر حضرت ابو ایوب انصاری نے لبک کر کسوہ سے کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر رسول اکرم نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوا کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری کو رسول اکرم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ادھر حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کسوہ کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ اس مدت کے دوران کسوہ ان کے پاس رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کسوہ کو وہ طاقت و قوت عطا کی کہ وہ وحی کے بار کو برداشت کر سکے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ وہ واحد سواری تھی جو وحی کا بار برداشت کر سکتی تھی۔ پیارے آقا اس پر سوار تھے اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ وحی کے نزول کے وقت پیارے آقا کا جسم اطہر اپنے وزن سے کئی گنا بھاری ہو جاتا تھا۔
یہاں تک کہ اس کی تاثیر ارد گرد کی چیزوں پر بھی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور اچانک وحی کا نزول ہوتا۔ وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا گویا کسوہ کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ وحی کے بوجھ کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اور روایت پیش خدمت ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سیدنا زید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قرآن کے بوجھ سے قریب تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جاتی۔ میں سمجھا کہ آج کے بعد میں اپنے پیروں پر نہیں چل سکتا۔ ناظرین، کسوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسے 5 اہم موقع میں شرکت نصیب ہوئی۔ رسول اکرم غزوہ بدر کے لیے اسی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ، عمرہ قضا، فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے سفر میں بھی کسوہ شریک تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم مکہ مکرمہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ تواضع اور انکساری سے پیارے آقا کا سر جھکا ہوا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے اس قدر سر جھکا لیا کہ سر اقدس کسوہ کے کوہان سے لگ رہا تھا۔ جب آپ مسجد الحرم میں فاتحہ بن کر داخل ہوئے تب بھی آپ کسوہ پر سوار تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ کمان سے بتوں کو مارتے اور فرماتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ پیارے آقا کی ٹھوکر سے بت اوندے منہ گر پڑتے۔ پیارے آقا نے کسوہ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ حجۃ الوداع کا سفر بھی اللہ کے رسول نے کسوہ پر کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کسوہ پر کجاوا کسا گیا اور اللہ کے رسول بطن وادی میں تشریف لے گئے جہاں 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ اکرام کا مجمع تھا۔ اللہ کے رسول نے وہاں ایک جامعہ خطبہ دیا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ یہ مساوات انسانیت اور ذات پات کے خاتمے کا اولین چارٹر ہے۔ کسوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر یہ جامعہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں، میری بات سنو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تم سے میرے بارے میں پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر پیارے آقا نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہ۔ ناظرین، اللہ کے رسول کو کسوہ اس قدر محبوب تھی کہ اسے دیگر اونٹوں کی طرح کونٹھے سے باندھ کر نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ اسے کھلا چھوڑا جاتا تھا۔ کسوہ کا دائمی مسکن جنت البقیع کے قریب ایک چراگاہ تھی۔ کسوہ وہاں قرب و جوار کی جھاڑیوں سے چرتی تھی۔ ناظرین، کسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 11 سال تک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جہاں تمام صحابہ اکرام کے لیے عظیم صدمہ تھا، وہاں کسوہ کے لیے بھی حضور کی وفات کسی بڑی مصیبت سے کم نہ تھی۔ صحابہ اکرام اس صدمے سے نکل آئے مگر کسوہ کو رسول اکرم کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ شدت غم کی وجہ سے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ کسوہ نے کھانا پینا ترک کر دیا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ رسول اکرم کے وصال کے بعد کسوہ پر کوئی سوار نہ ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 1 سال بھی پورا نہیں ہوا کہ کسوہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔